او میرے بندے ما ہوا احون من ھذا، میں نے تو تجھ سے دنیا میں بڑی آسان سی چیز مانگی تھی، میں نے تو دنیا میں تجھ سے بڑی آسان سی چیز کا سوال کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تشرک بی، میرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اتنی سی بات کا میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، آج پوری کائنات تو مجھے دینے کے لیے تیار ہے، یہ چھوٹی سی بات اگر تو مان لیتا تو آج تیرا یہ حال نہیں ہوتا۔ فَأَبَيْتَ، تو نے دنیا کے اندر جا کے انکار کر دیا اور میرے ساتھ میں شرک کرنے لگا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے یہ عہد و پیمان کر کے آئے ہیں، اور یہ بہانہ قیامت کے دن چلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، بہانہ چل نہیں سکتا۔ اور اگر بات اس سے بھی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھ لو کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں سے عہد و پیمان لیا لیکن یاد نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اگر یہ کہتے ہو کہ پتہ نہیں لیا کہ نہیں لیا، مجھے تو یاد نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 8 مہینہ 9 مہینہ یا جتنا بھی، وہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس انسان سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو کچھ یاد ہے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو یاد ہے، تو اسے ایک بھی بات یاد ہوتی ہے کیا؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن وہ مانتا ہے نا کہ ہاں میں تھا۔ تو جب اتنی چھوٹی سی بات آپ ماننے کو تیار ہو رہے کہ مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن میں تھا، تو آپ یہ بات ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے کہ مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن میں عہد و پیمان لے کر آیا ہوں؟ ماں باپ نے بتایا کہ تم تھے، آپ نے یقین کر لیا کہ ہاں میں تھا، اور جب نبیوں نے بتایا، رسولوں نے بتایا کہ تم سے عہد و پیمان لیا تھا، تو آپ نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ تو اللہ کی یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ کتنی بات کلیئر ہوگی؟ تو سوال کیا ہے؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کیا کہا؟ کیوں نہیں پروردگار؟ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ عہد و پیمان یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دیکھیے آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ او میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی اس دنیا کے اندر بھیجے، جتنے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، آپ بھی اور آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے، سب کو ہم نے ایک ہی پیغام کے ساتھ میں دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ دنیا والے لوگوں کو جا کر بتا دو کہ لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، تو اللہ ہی کی عبادت کرو۔ دیکھو یہ سلسلہ نبیوں کا آیا، رسولوں کا آیا، اللہ نے یاد دلایا کہ تمہارا رب کون ہے جو تم عہد و پیمان کر کے آئے ہو۔ وہی سلسلہ یاد دلانے کے لیے، اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے سارے کے سارے آئے اور سب نے یہی کہا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، تو اسی کی بات ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہراتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جس کی بھی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو، قرآن کے انداز میں سنو، قرآن کیا کہتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور لوگوں تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، انبیاء ہو،
اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی اوپر، کھجور کی گٹھلی کی اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو سفید چھلی اور سفید چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے، فرمایا یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ عرب کے لوگ تھے، کھجور بڑی تعداد کے اندر پیدا ہوتی تھی، فوراً سمجھ گئے کہ کھجور کی گٹھلی پر چڑھا ہوا چھلکا کیسا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے نا، باریک سا پتلا سا سفید سے کلر کا چھلکا ہوتا ہے، کھجور کے ساتھ اگر منہ میں آ گیا تو آپ نے اسے بھی چبا لیا، اور اگر کھجور کے ساتھ منہ میں نہیں آیا، گٹھلی ہی کے اندر لگا رہا، تو گٹھلی کے ساتھ آپ نے اس کو بھی پھینک دیا۔ یہی تو ہے اس کی حقیقت، یہی تو ہے۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر وہ بازار میں لاکھوں روپے کلو بکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ گٹھلی کی اوپر سے اس کو ہٹا دیتے ہیں کمپنی والے، پھر پتہ ہے لاکھوں روپے کلو بیچتے ہیں اس کو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اتنی معمولی سی چیز کا ذکر کیوں کیا؟ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اللہ نے اتنی معمولی سی چیز کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کتنے کمزور ہو، تم کتنے عاجز ہو، تم کتنے ذلیل ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو یہ تو سورج کے بھی مالک نہیں ہے، اس میں تھوڑی بڑائی آ گئی نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو یہ تو سمندروں کے بھی مالک نہیں ہے، تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو یہ تو دریاؤں کے بھی مالک نہیں ہے، یہ تو پہاڑوں کے بھی مالک نہیں ہے، یہ تو آسمانوں کے بھی مالک نہیں ہے، یہ تو زمینوں کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ کہتے تھے تو تھوڑا بڑک بن آ جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کہتے تھے تو تھوڑا بڑک بن آ جاتا، سورج کی مالک۔ اللہ نے پورے طریقے سے کی حقیقت بتائی، فرمایا کہ وہ لوگوں یہ سارے کے سارے مل جائیں، جب سے لے کر جب تک، اور جتنے بھی لوگ ان سب کی جن کی عبادت کی جاتی ہے سارے کے سارے لوگ مل جائیں، فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذلت۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے سب مل جائیں تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہو سکتے۔ اب پھر ایک چیز ہے کہ جب یہ اتنی حقیر سی چیز ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، منہ میں آ گئی تو کھا لیا، نہیں آئی تو گٹھلی کے ساتھ پھینک دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو گٹھلی پر چڑھا کیوں رکھا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کو بطور دلیل ذکر کیوں کیا؟ یہ ذرا سی چھلکی، اطباء اس کے بارے میں بتاتے ہیں، غور سے سنیے، اطباء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ذرا سی چھلکی، اس کا کام یہ ہے، اللہ کا پاور ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی میں نہیں اترنے دیتی اور گٹھلی کے کڑواہٹ کو کھجور میں نہیں جانے دیتی۔ کام ہے اس کا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ اس چھلکی کے بھی مالک نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مالک نہیں ہے تو مالک ہے کون؟ اگر یہ مالک نہیں ہے تو مالک ہے کون؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یہ سارے لوگ مل کر اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، تو پھر مالک ہے کون؟ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ
کرنے والا پروردگار، یہ تو ترجمہ کرتے ہیں نا رب کا، اور ترجمہ بھی ٹھیک ہے، یہی معنی ہوتے ہیں رب کا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار، یہی معنی ہوتا ہے، معنی ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب العالمین کہتے ہیں کس کو ہے؟ مثال سے سنیں، مان لو کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، غور سے سنیے، کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، بچہ بھی چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، کچھ گھنٹوں کا ہے، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی وہ چھوٹا سا ہے، کچھ گھنٹوں کا ہے، ماں نے اس کو دیکھا، پیار کیا، دلار کیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کلیجے سے لگایا اپنی اولاد کو، باپ نے بھی دیکھا، باپ نے بھی پیار کیا، دلار کیا، چھوٹا سا بچہ ہے، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب اس بچے کو کچھ دیر کے بعد میں بھوک لگتی ہے، اس بچے کو کچھ دیر کے بعد میں بھوک لگتی ہے، اور سے سنو رب العالمین جس کو کہتے ہیں، اس بچے کو کچھ دیر کے بعد میں بھوک لگتی ہے، ماں نے بڑے پیار سے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور اس چھوٹے سے جو ابھی چند گھنٹے پہلے جس کی پیدائش ہوئی ہے، اس چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی پستان کو اس بچے کے منہ میں رکھ دیا، اپنی پستان کو اس بچے کے منہ میں رکھ دیا۔ اب مجھے سارے لوگ ذرا یہ بتاؤ، اس چھوٹے سے بچے کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی کہ یہ جو تیرے منہ میں پستان آئی ہے، اس کو تو چوسے گا تو تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ کس نے ڈالا؟ ماں نے۔ ماں اس کو بتا سکتی ہے کہ جو میں تیرے منہ میں پستان دے رہی ہوں، اس کو تجھے چوسنا ہے؟ نہیں آیا سمجھ؟ بات سمجھ رہا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ یہ باپ نے بتایا، ڈاکٹر نے بتایا؟ ارے جب وہ پیدا ہوا تو اس کو کافی ٹائم تک تو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کس کو کہتے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے دل میں، اتنے سے چھوٹے سے بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالی کس نے کہ اس کو اگر ہم چوسیں گے تو میرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس نے یہ بات ڈالی ہے نا، اسی کو کیا کہتے ہیں بولو؟ رب العالمین کہتے ہیں۔ الحمدللہ، ہاں وہ رب ہے۔ اور اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر میں یہاں پر ایک بات اور کہتا ہوں، آج لوگ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، کام نہیں چل رہا، حالات خراب ہیں، 2 سال سے لوگ پریشان ہیں، دھیمے دھیمے کر کے حالات سدھر رہے ہیں، لیکن کام دھندے چوپٹ ہو گئے، کیا کریں، کہاں سے کھائیں، کہاں سے آئے گا؟ وہ چھوٹا سا بچہ جسے نہ بولنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، تمہیں نہیں کھلائے گا؟ آپ لوگ تو لگائیے اللہ رب العالمین سے، آپ اپنی پریشانی بتائیے تو اللہ رب العالمین کو، جو پروردگار اتنے سے چھوٹے سے بچے کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ مجھے سے چوسنا ہے تب میرا پیٹ بھرے گا، وہ تمہیں نہیں کھلا سکتا، تمہیں نہیں پلا سکتا۔ تو کبھی مت گھبراؤ، کیسے حالات ہیں، کیا ہے، اس رب العالمین سے اپنی لو لگا لو، انشاءاللہ ساری پریشانیاں بڑی دوری کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں یہاں پر تھوڑا سا اور بتاتا ہوں، ہم لوگ عام طور پہ رب کا ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں، پالنے والا، پرورش کرنے والا وغیرہ وغیرہ، لیکن جب آپ ڈکشنری دیکھیں گے، لغت دیکھیں گے، اور آپ رب کے معنی ڈھونڈیں گے کہ رب کے معنی کیا ہوتا ہے، تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوگی، وہ سنو غور، لکھا ہوگا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو دھیمے دھیمے، درجہ بدرجہ، لحظہ بلحظہ، دھیمے دھیمے، اسٹیپ بائی اسٹیپ
کسی چیز کو پالتے ہوئے نشو و نما اس کی کرتے ہوئے اس کے اینڈ تک پہنچاتے ہیں، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تھوڑا مشکل ہو گیا، میں ابھی اس کو ہندی کی چندی کرتا ہوں تبھی سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھ میں۔ دیکھو اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی بھی چیز کو پالنے والا، صرف پالنے والا نہیں، سیکنڈ در سیکنڈ، منٹ در منٹ کسی چیز کو پالنے والے کو رب کہا جاتا ہے، صرف پالنے والے کو نہیں۔ جیسے آپ کی عمر مثال کے طور پر 25 سال ہے تو آپ کو کون پالتا ہے؟ اللہ رب العالمین پالتا ہے۔ اب آپ کی عمر 25 سال 1 سیکنڈ کی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کی عمر 25 سال 1 سیکنڈ کی ہوئی تو رب کہتے ہی اس کو ہے جو سیکنڈ در سیکنڈ پالنے والا ہو، یعنی جب آپ 25 سال 1 سیکنڈ کے ہوئے تو اب بھی آپ کو پالنے والا رب ہی ہے، اور جب آپ 25 سال 2 سیکنڈ کے ہوں گے تب بھی آپ کا پالنے والا رب ہی ہے۔ زندگی کے ہر سیکنڈ میں جو آپ کی دیکھ بھال کرتا ہو، آپ کا خیال کرتا ہو، آپ کو پالتا ہو، آپ کی زندگی کو سنوارتا ہو، اور آپ ہر سیکنڈ میں جس کے محتاج ہو اس کو رب کہا جاتا ہے۔ رب کے معنی صرف پالنے والا نہیں،